بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام خانقاہ عارفیہ و جامعہ عارفیہ سے شائع ہونے والے تحقیقی فتاووں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نماز میں کپڑا موڑنے اور لٹکانے کا حکم۔ نماز میں کپڑا موڑنے اور لٹکانے کا حکم، جسے سدل وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، تو لٹکانے سے متعلق سدل کی جو وضاحت ہے احادیث میں، جس سے ممانعت ہے، روکا گیا ہے سدل کرنے سے، کپڑے کو لٹکانے سے، تو وہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ خلاصہ اسبال، یہ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے، سب کہتے ہیں کہ کپڑے کو یعنی چاہے وہ تہبند ہو یا پائجامہ ہو یا پینٹ یا اور دوسرے کپڑے، اگر تکبر کی نیت سے ٹخنے سے نیچے کیا تو نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں، ہر صورت میں مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر تکبر کی نیت سے نہ ہو تو اس حدیث کی وجہ سے جو اس سلسلے میں وارد ہے مکروہ تنزیہی ہے۔ تکبر کی نیت سے مکروہ تحریمی ہے، اور اگر تکبر کی نیت سے نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے حدیث پاک کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہے۔ سدل یعنی کپڑا بغیر باندھے کپڑے کو سر یا کاندھے پر ڈال کر دونوں کناروں کو نیچے کی طرف لٹکا دینا، یہ علماء احناف کے نزدیک سطر کھلنے کی وجہ سے یا اہل کتاب سے مشابہت کی وجہ سے مکروہ بتایا گیا ہے۔ کپڑے کو باندھے بغیر سر یا کاندھے پر ڈال کر دونوں کناروں کو نیچے کی طرف لٹکا دینا، تو یہ مکروہ بتایا گیا ہے۔ مگر آج کے دور میں سطر کھلنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہی، کیونکہ لوگ چادر کے نیچے عام طور سے کپڑے پہنتے ہیں۔ رہ گئی مشابہت، تو آج یہ بھی نہیں ہے، مشابہت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح چادر اوڑھنا اہل کتاب کا خاصہ نہیں رہا، اب یہ ان کی خاصیت میں سے نہیں رہا، لہذا مکروہ کی جو وجہ تھی وہ اب موجود نہیں رہی، تو اب مکروہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تشمیر، یعنی کپڑے فولڈ کرنا، کپڑے کو موڑنا۔ نماز کے اندر کپڑے کو فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن بوقت نماز کے وقت پائچے کو اوپر چڑھا لینا تاکہ نماز کے وقت کم از کم گناہ سے بچے اور اس حدیث کا مصداق نہ بنے جو اس سلسلے میں وارد ہے، آئی ہے، اور اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، تو یہ فعل مستحسن ہوگا، مکروہ نہیں، یہ اچھا فعل سمجھا جائے گا، مکروہ نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بوقت نماز کے وقت پائچے کو اوپر چڑھا کر نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی کہنا نہ تو نقلاً صحیح اور نہ عقلاً۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ آستین آدھی کلائی سے زیادہ سمیٹ کر نماز پڑھنا یہ وضع کے خلاف ہے، جو شرعی وضع قطع ہوتی ہے، اور جو وضع ہونا چاہیے تو اس کے خلاف ہے، کیونکہ فل آستین سمیٹنے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز بنائی گئی فل آستین، تو اس کو اس کے لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ اس کو آدھی کر لو، کیونکہ آستین موڑنا یہ عرف اور وضع دونوں کے خلاف ہے، اس وجہ سے یہ آداب نماز کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر پہلے سے ہی آستین ہاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ عرف اور وضع کے خلاف نہیں ہے۔ پھر اور ایک بات بتلائی جا رہی ہے، بٹن کھول کر نماز پڑھنے کا حکم۔ کپڑے پہننے کے سلسلے میں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ کپڑے عرف اور عادت کے خلاف نہ ہوں۔ اگر عرف یعنی عام طور پر لوگوں میں بٹن بند کرنے کا ہو، رواج بٹن بند کرنے کا ہو، لگانے کا ہو، جیسے قمیص میں، تو بٹن بند کر کے نماز ادا کرے، بٹن لگا کر، گنڈی لگا کر نماز ادا کرے۔ اور اگر عرف بٹن بند رکھنے اور کھولنے دونوں طرح کا ہو، یعنی اگر رواج جو ہے گھنڈیاں اور بٹن کھلے رکھنے اور بند رکھنے دونوں کا رواج ہو، جیسے صدری وغیرہ میں تو جیکٹ جو ہوتا ہے صدری ہوتی ہے، تو
دونوں صورت میں خواہ بٹن بند ہو یا کھلا ہو بنا کسی حرج کے نماز ہو جائے گی۔ دوسری بات وضع یعنی بناوٹ کے خلاف نہ ہو، جیسے کپڑے کو الٹا کر کے پہننا، یہ کپڑے کے وضع کے خلاف ہے اور یہ مکروہ ہے۔ یہ تو خلاصہ ذکر کیا گیا، تفصیلی فتویٰ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب: بندہ مومن کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ ہر وقت تواضع اور انکساری کے ساتھ رہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے، خاص طور پر جب وہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو تو اور زیادہ تواضع اور انکساری اختیار کرے، کیونکہ یہی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ غرور اور گھمنڈ اور تکبر اسے ناپسند ہے۔ غرور و گھمنڈ اور تکبر اسے ناپسند ہے، اسی لیے اسلام غرور و تکبر اور اس کی علامات سے منع کرتا ہے اور آدمی میں تواضع اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ اسلام جو ہے آدمی کے اندر تواضع اور انکساری کو پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم ومن تکبر وضعہ اللہ فہو فی اعین الناس صغیر وفی نفسہ کبیر حتی فہو اہون علیہم من کلب و خنزیر۔ بیہقی کی یہ روایت ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، وہ اپنے خیال میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، اور جو غرور کرتا ہے اللہ اسے نیچے کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا اور اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے بھی ذلیل ہوتا ہے۔ کپڑے کے لٹکانے یا موڑنے کے لیے عام طور سے 3 طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اسبال، نمبر 2 سدل اور نمبر 3 ہے تشمیر۔ اسبال یعنی کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکانا، خواہ ازار ہو کہ پائجامہ، چاہے ازار ہو یا پائجامہ ہو، کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے کو اسبال کہتے ہیں۔ سدل کہتے ہیں کپڑے کو بغیر باندھے یا سلے یعنی سیے بغیر سر یا مونڈے پر ڈال کر یوں ہی چھوڑ دینا، یعنی دونوں طرف لٹکانا۔ کبھی کبھی فقہا اسبال کے ہم معنی یعنی ٹخنے سے نیچے لٹکانے پر بھی سدل کا استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے تشمیر۔ تشمیر کپڑا موڑنے کو کہتے ہیں۔ اب بتلا رہے ہیں اسبال یا سدل یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے کے تعلق سے احادیث و مذاہب ائمہ، احادیث اور ائمہ اکرام کے مذاہب کو ذکر کر رہے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے آدھی پنڈلی سے ٹخنے تک ہی کپڑا پہنا جاتا تھا۔ آدھی پنڈلی سے لے کر نیچے جو ہے ٹخنے تک ہی کپڑا پہنا جاتا تھا، لوگوں کی عادت ہی یہی تھی، اور ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے کو تکبر کی ایک علامت قرار دی جاتی تھی۔ اسی لیے حدیث میں اس طرح کپڑا پہننے پر بہت شدید وعید آئی ہے، سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ صحیح مسلم 106۔ 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے گا، صاف کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 کپڑا لٹکانے والا، نمبر 2 احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سامان فروخت کرنے والا، جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچنے والا۔ تو یہ 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا اور انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ عز وجل لا ينظر الى مسبل الازار۔ سنن نسائی کتاب الزینہ باب اسبال الازار۔ اللہ تعالیٰ ازار لٹکانے والے کی طرف نظر نہیں فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 5332 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 5787۔ ٹخنے سے نیچے لٹکی ہوئی ازار آگ میں ہے، یعنی اتنا حصہ جو ہے آگ میں جلے گا۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک و اسبال الازار فانہا یعنی یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ازار لٹکانے سے بچو کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازرۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ لا جناح فیما بینہ وبین الکعبین وما اسفل من الکعبین هو فی النار یقولها 3 مرات، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 24821۔ مومن کی ازار آدھی پنڈلی تک ہے، اس کا جو تہبند ہے آدھی پنڈلی تک ہے، پنڈلی اور ٹخنے کے درمیان بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو ٹخنے کے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس حال میں گزرا کہ میری ازار لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ اپنی ازار اوپر کر لو، تو میں نے اوپر کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اور زیادہ کر، تو میں نے تھوڑا اور اوپر کر لیا۔ اب میں برابر وہاں تک اٹھاتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ کہاں تک؟ تو آپ نے فرمایا دونوں پنڈلیوں کے نصف تک، دونوں پنڈلیوں کے آدھے حصے تک۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2086 ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ مذاہب کا اختلاف، تمام مذاہب کے ائمہ کا جو ہے اختلاف ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے مذہب شافعیہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ سدل اگر تکبر کی نیت سے ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر تکبر کی نیت نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے۔ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم لکھتے ہیں، مسلم شریف کی شرح انہوں نے کی ہے، وہ لکھتے ہیں مجموع شرح مہذب جلد نمبر 3 صفحہ 177 میں کہ قال الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا يجوز الصدل في الصلاة ولا في غيرها للخجلاء، اما الصدل لغير الخجلاء في الصلاة فهو خفيف لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر رضی اللہ عنہ وقال له ان ازاری يسقط من احد شقی فقال له لست منه۔ اب اس روایت کے اندر یہ بتلایا گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدر نماز میں اور غیر نماز میں جائز نہیں ہے متکبرین کے لیے، لیکن جو تکبر نہ کرتے ہو ان کے لیے نماز میں تو کہہ رہے ہیں اس میں تخفیف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے کہا، ان سے کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میری ازار جو ہے گر جاتی، یعنی ایک حصہ کچھ نیچے ہو جاتا ہے تہبند کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو، یعنی آپ متکبرین میں سے نہیں ہو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177 کے حوالے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث دلیل ہے کہ کپڑے لٹکانے کے حکم میں چھوٹ ہے، کپڑے لٹکانے کے حکم میں چھوٹ ہے، جبکہ تکبر کے لیے نہ ہو۔ علامہ خطابی نے کہا کہ بعض علماء نے نماز کے اندر کپڑے لٹکانے کی رخصت دی ہے، جیسے عطا، مکحول، امام زہری، حسن بصری، ابن سیرین، امام مالک رحمہم اللہ۔ مذہب مالکیہ، اصحاب مالکیہ سے اس سلسلے میں متعدد اقوال ہے، کئی اقوال وارد ہیں، بہت سے اقوال آئے ہیں، بعض نے حرام ہونے کا قول کیا اور بعض نے کراہت کا قول کیا، کراہت کی بات کی ہے، مگر ظاہر یہ ہے کہ کراہت شدید ہے، یعنی عربی عبارت ہے آپ کے سامنے ظاہر ہے، ترجمہ پیش کر رہے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ تکبر کی نیت کے بغیر کپڑے لٹکانے کے سلسلے میں اصحاب مالکیہ کے اقوال متردد ہیں۔ مالکیہ کے جو اصحاب مالکیہ کے اقوال ہیں، ان کی جو قول ہیں وہ متردد ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ علماء مالکیہ میں سے علامہ خطاب کے قول کا مفاد، اس کا فائدہ یہ ہے کہ حرام نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، اور امام قرافی کی کتاب ذخیرہ کا مفاد، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ حرام ہے، مگر سب کا ظاہر کیا ہے؟ کراہت شدید ہے۔ اسی میں ہے، اسی کتاب میں
تمہید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 244 عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے اور کہے کہ میں تکبر نہیں کرتا، کیونکہ منع اس کو لفظاً شامل ہے اور اس کی علت بھی موجود ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کے مخالف ہے، لہذا اس کا دعویٰ تسلیم نہیں، بلکہ اس کا اپنے کپڑے اور ازار کا لٹکانا تکبر کی وجہ سے ہے، تو اس میں اس کا جھوٹا ہونا قطعاً معلوم، یعنی قطعی طور پر پتہ چل رہا ہے۔ پھر مذہب حنابلہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ حنابلہ کا مذہب بھی اس سلسلے میں کراہت کا ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ قمیص، ازار اور پائجامے کو لٹکانا مکروہ ہے اور تکبر کی نیت سے ہو تو حرام ہے۔ وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ نَصُّوا عَلَىٰ عَدَمِ التَّحْرِيمِ وَيَكْرَهُ أَن يَكُونَ ثَوْبُ الرَّجُلِ تَحْتَ كَعْبِهِ بِلَا حَاجَةٍ وَيَكْرَهُ إسبال القمیص والازار والسراویل فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرما، یعنی یہی بتلا رہے ہیں کہ مکروہ ہے کہ آدمی کا کپڑا جو ہے اس کے ٹخنے کے نیچے ہو بغیر ضرورت کے، اور قمیص کا اسبال کرنا اور ازار وغیرہ اور پائجامے کا اسبال کرنا مکروہ بتلایا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے خیلاء کے طور پر، یعنی تکبر کے طور پر ایسا کرتا ہے تو حرام ہے۔ مذہب حنفیہ، احناف کا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ تکبر کے لیے ہو تو مکروہ تحریمی ہے ورنہ تنزیہی، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ وَإِسْبَالُ الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ بِدْعَةٌ يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْإِزَارُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَهَذَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَأَمَّا فِي النِّسَاءِ فَيُرْخِينَ إِزَارَهُنَّ أَسْفَلَ مِنْ إِزَارِ الرِّجَالِ لِيَسْتُرَ ظَهْرَ قَدَمِهِنَّ إِسْبَالُ الرَّجُلِ إِزَارَهُ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ إِن لَّمْ يَكُن لِّلْخُيَلَاءِ فَفِيهِ كَرَاهَةُ تَنزِيهٍ كَذَا فِي الْغَرَائِب الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 333۔ اس میں بھی یہی بتلایا جا رہا ہے کہ قمیص اور ازار کا جو اسبال ہے تو وہ مکروہ ہے، اس کو مکروہ بتلایا گیا، بدعت بتلایا گیا۔ مناسب یہ ہے کہ ازار جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہو، نصف پنڈلی تک کے ہو، اور یہ مردوں کے حق میں، عورتوں کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ تھوڑا اپنی ازار کو نیچے لٹکائے ٹخنے سے، یعنی آدمیوں کے تہبند سے، آدمیوں کے ازار سے جو ہے کچھ نیچے رکھے تاکہ ان کے قدم کا ظاہری حصہ چھپ جائے، اتنا نیچے تک لٹکائے۔ تو دونوں کے اندر فرق کر دیا گیا۔ اب صدل یعنی کندھے یا موڈے سے کپڑا لٹکانے کے تعلق سے احادیث اور مذاہب ائمہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل سے منع فرمایا، کپڑا لٹکانے سے نماز میں، اور یہ کہ آدمی اپنے منہ کو ڈھانک لے، اس سے بھی منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد باب الصدل فی الصلاۃ حدیث نمبر 643۔ الصدل یکرہ، یہ بدائے ثنائے فی ترتیب شرائع کی عبارت ہے 219 پر۔ در مختار اور حاشیہ رد مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 639 پر ہے۔ ترجمہ اس کا ملاحظہ فرمائیں، صدل مکروہ ہے چاہے اس کے اوپر قمیص ہو یا نہ ہو۔ اور معلّہ امام ابو یوسف کے واسطے سے امام اعظم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک صدل مکروہ ہے قمیص پر اور ازار پر، اور فرمایا کہ یہ اس لیے کہ یہ اہل کتاب کا عمل ہے، پس اگر بغیر سروال کے ہو، بغیر پائجامے کے ہو تو اس کا مکروہ ہونا رکوع اور سجود میں ستر عورت کے کھلنے کے احتمال کے سبب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پائجامہ نہ ہو تو ایک ہی کپڑے کو سر سے بغیر باندھے لٹکایا جائے گا تو رکوع اور سجدے کے اندر سطر کھلنے کا اندیشہ ہے، تو اس وجہ سے مکروہ ہے۔ اور اگر ازار کے ساتھ ہو، اگر تہبند نیچے ہو اور پھر بھی مکروہ کہا جا رہا ہے تو کراہت اہل کتاب سے مشابہت کی وجہ سے۔ مگر آج کے دور میں سطر کھلنے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ لوگ چادر کے نیچے عام طور پر کپڑے پہنتے ہیں، عام طور سے کپڑے پہنتے ہیں۔ رہ گئی مشابہت تو یہ آج یہ بھی نہیں، کیونکہ اس طرح چادر اوڑھنا اہل کتاب کا خاصہ نہیں، لہذا مکروہ کی جو وجہ فقہا نے بیان کی تھی وہ اب موجود نہیں، لہذا چادر وغیرہ کا کسی بھی طرح اوڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ البتہ صدل کے مکروہ ہونے کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ چادر یا کوئی کپڑا اس طرح بدن پر رکھے کہ وہ رکوع یا سجود کی حالت میں بار بار گر جاتا ہو، جس کے سمیٹنے کی وجہ سے عمل کثیر ہو جائے تو مکروہ ہے، یا کم از کم اس کی وجہ سے خشوع اور خضوع جاتا رہتا ہو تو کراہت تنزیہی ہے، ورنہ عام طور سے نماز میں چادر، مفلر وغیرہ کے لٹکے رہنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب اسبال اور صدر کی وضاحت کر دی گئی۔ تشمیر یعنی کپڑا سمیٹنے یا موڑنے، فولڈ کرنے کے تعلق سے احادیث و مذاہب ائمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرت ان اسجد علی سبعۃ لا اکف شعرا ولا ثوابا، صحیح مسلم حدیث نمبر 490۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، بال اور کپڑے کو نہ موڑوں۔ علامہ بدر الدین عینی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 91 پر ہے۔ عربی عبارت واضح ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کپڑا یا آستین موڑ کر نماز ادا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور موڑ کر پڑھ لیا تو غلط کیا، مگر اس کی نماز درست ہوگی۔ طبری نے اس پر اجماع سے یعنی سبھی کے اتفاق سے استدلال کیا ہے، اور یہ نام واضح نہیں۔ ابن تین نے کہا کہ کپڑا نہ موڑنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص کپڑا پہلے سے موڑے ہوئے تھا اور نماز کا وقت ہو گیا تو اسی طرح نماز ادا کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ یہ امر یعنی کپڑے کا موڑنا تواضع اور انکساری کے خلاف ہے، اس لیے اگر کسی نے غلطی سے ہی موڑ ہی لیا تو نماز میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی کام کی وجہ سے پہلے ہی سے موڑے ہوئے تھا یا اس کا کپڑا ہی ہاف آستین کا تھا تو یہ کسی بھی طرح مکروہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ آداب بندگی کے خلاف ہے۔ اور اگر اس امر سے تواضع مقصد ہو، جیسے کوئی شخص اپنے لمبے پینٹ یا پیجامے کو نماز کے لیے فولڈ کرے تو یہ امر مستحسن ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں: التشمیر فی الصلاۃ مباح، کہ پاجامے یعنی عمدۃ القاری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 296، پاجامے کو نماز میں یا کسی ضرورت کے وقت سمیٹنا مباح ہے، کیونکہ یہ تواضع ہے اور عجب و تکبر سے بچنا ہے۔ اس طریقے سے یہ فتویٰ بحمدہ تعالی مکمل ہوا۔ محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری کا یہ فتویٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور صحیح راہ پر گامزن فرمائیں۔ دوران قرات اگر کوئی غلطی یا سہو یا لغزش ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائیں۔ 8 ربیع الاول 1441 ہجری 26 نومبر 2019 کو یہ فتویٰ جاری ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائیں، قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔